السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب، آپ کا سوال ہے کہ سجدے تلاوت اگر کوئی شخص گاڑی میں ہے یا کہیں پہ ہے سن رہا ہے تو کیا سجدہ کرنا واجب ہے؟ تو میں آپ کے جواب دینے سے پہلے یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 482۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدوں میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ الحجر آیت نمبر 98 کے اندر ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی سجدہ کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن مجید میں سجدہ تلاوت 15 جگہوں پہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 15 ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 14 ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ حج کے 2 سجدوں کو نہیں مانتے ہیں، ایک ہی سجدے کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 مکان پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأہ 15 سجدۃ فی القرآن العظیم منہا 3 فی المفصل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 جگہوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا یا ہمیں پڑھایا 15 سجدہ، اور ان میں سے وفی سورۃ الحج سجدتان، اور اسی طرح سے سورہ حج میں 2 سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1401۔ تو اس حدیث کے مد نظر قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں، 15 سجدہ کرنا چاہیے، یہ سجدہ کرنا مستحب ہے۔ اور یہ سجدے تلاوت یہ واجب نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی سجدہ کرے، لیکن مستحب ہے اور اچھا عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ممبر پر کھڑے تھے اور جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ قرأ یوم الجمعۃ علی المنبر بسورۃ النحل، انہوں نے ممبر پر سورہ نحل تلاوت فرمائی، اور جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ لیکن جب آئندہ جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی سورت کی تلاوت کی، یعنی سورہ نحل کی، اور جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا لوگوں، ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہ کیا، یعنی دوسرے جمعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہ کیا۔ تو اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ اور اسی طرح سے صحیحین کی حدیث حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا، کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سورہ نجم کی تلاوت کی تھی اور آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور انسان کو چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ جب بھی موقع ملے تو فوراً اگر سن رہا ہے تو سجدہ کر لے۔ اس سجدے کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سجدہ کرے گا انسان،
اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے گا، اس میں دعائیں مانگے گا، اور اس کے بعد بلا تکبیر کے وہ سر اٹھا لے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے، اگر کوئی شخص سواری پہ ہے اور قرآن سن رہا ہے، تو اگر ممکن ہے تو آنکھ کے اشارے سے بھی سجدہ کر سکتا ہے، وہ سر جھکا کے بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی کرے تو اس پہ